نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا بہت بہت شکر، اور یہ شکر جو ہے قلب کے جذبات، قلب کی گہرائیوں سے پوچھنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ یہ قدر طویل فکری تربیت کا جو پروگرام تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا بخیر و عافیت. مجموعی طور پر بہت ہی انتظامی اعتبار سے بھی بہت عمدہ رہا. کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اس سے ہمارے پروگرام میں الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی. بنیادی طور پر یہ ایک فکری تربیت کا پروگرام تھا، اسی لیے خصوصی فکری تربیتی کورس اس کو ہم نے قرار دیا تھا. اور مبتدی اور منتظم جو ہمارے تربیتی کورسز ہوتے ہیں، مبتدی تربیت گاہ اور منتظم تربیت گاہ، اس سے قدرے مختلف تھا. وہاں پر ہماری اس تحریکی فکر کی پختگی، اس پر سارا زور ہوتا ہے. اقامت دین کی فرضیت، ہماری دینی ذمہ داریاں، اور اس کے حوالے سے قرآن و حدیث، اس سے جو رہنمائی ہے، اصل فوکس وہ مبتدی اور منتظم تربیت گاہوں میں انہی چیزوں پر ہوتا ہے. لیکن یہ جو پروگرام تھا اس میں اس سے قدرے آگے بڑھ کر کچھ اپنی تاریخ سے آگاہی، پورے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال دی ہم نے. پھر بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ، خاص طور پر اسلام کے مختلف دور جو آئے ہیں اسلام پر، ان کا بھی ایک جائزہ، اور امر حال جہاں ہم اس وقت ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کا بھی ایک شعور و ادراک. یہ چیزیں ہیں جو اصل میں اس پروگرام کا حصہ تھیں. یہ مطالعاتی پروگرام بھی تھا. آپ نے دیکھا لیکچرز نہیں ہوئے. ایک حصہ تھا تنظیمی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے دروس کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکچرز تھے، وہ بھی ہم نے اس موقع پر شامل کر لیے. لیکن جو پروگرام اصل رہا ہے وہ مطالعاتی رہا، جو نہ صرف ہماری تحریکی فکر کی پختگی میں بھی ممید و معاون ہوا، بلکہ وسعت نظری اور ہمارے افق ذہنی کی وسعت کا بھی موجب بنا. میرا احساس تو یہ، جس سے یقیناً اس تحریکی کام کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کے عمل میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ. اور معاشرے میں موجود مختلف طبقات کو سمجھنے اور خدمت دین کے نام پر فتنہ پردازی پھیلانے والے طبقات کا شعور بھی حاصل ہوا. اس پروگرام میں اگرچہ ایک کمی رہی، یعنی وہ ہماری پلاننگ میں تو بات پوری تھی، لیکن جو اللہ کو منظور ہوا کہ بانی محترم پورے پروگرام میں شریک نہ ہو سکے، جبکہ خود ان کی خواہش بھی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی غیر موجودگی پہ کی وجہ سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہی آیا، جس کے لیے میں تیار نہیں تھا. اس لیے کہ بانی محترم تو اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ بہت کچھ ہمیں پڑھائیں گے بھی، اور جو کچھ یہاں پر پڑھا جائے گا اس میں بھی موجود رہیں گے. تو میرے لیے تو میں تو بالکل فارغ ہی تھا اس اعتبار سے، اور سہولت ہی سہولت تھی. تو بہرکیف یہ سوچ کر تو ہم یہی آئے تھے، لیکن ہوا وہ کہ جو اللہ کو منظور تھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید اور توقع ہے، اور یقیناً کہ وہ اس کمی کو بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی خیر کا موجب بنا دے. ایسا پروگرام چونکہ تقریباً 20-25 سال کے بعد ہو رہا ہے تنظیم میں، اور اس وقت جو موجود ہیں ظاہر بات ہے کہ تنظیم اسلامی کی ایک کور ٹیم ہے، امرائے حلقہ جات اور اس سے اوپر کا نظم. لیکن اس وقت موجود لوگوں میں سے عظیم اکثریت وہ ہے جن کے لیے اس نوع کا یہ پہلا پروگرام تھا.
اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ سالانہ اجتماع کی تلافی کے طور پر جب ہم سوچنے بیٹھے کوئی پروگرام ترتیب دیا جائے تو اس کی تجویز آئی اور اس پر پھر دل ٹھک گیا، تو یہ یقیناً من جانب اللہ ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میری خواہش ہے کہ آپ سب حضرات اس خصوصی فکری تربیت گاہ کے حوالے سے اپنا تبصرہ تحریراً مجھے عطا کریں۔ جانے سے پہلے لکھ کر دے جائیں تو بھی بہت اچھا، نہیں تو بعد میں بھی آپ کے ذمے رہے گا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے بھیجنا، ورنہ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ سب کے ذمے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں پھر اس میں کچھ رہنمائی مل سکے۔ الحمدللہ کہ جو پروگرام طے کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، مجھے اب کچھ مزید کچھ نہیں کہنا۔ یہ بھی آخری جو پروگرام ہوا ہے عین جمعے کے روز دجالی فتنہ سورہ کہف کی روشنی میں، اس میں بھی ہمارے لیے چشم کشائی کا بہت سامان تھا، بہت غور و فکر کے لیے بہت مواد، اور حالات کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت کچھ سامان اس میں تھا۔ میں آخر میں آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پورے پروگرام میں شریک ہوئے، وہ زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں باہر کے، اور منتظمین کا بھی، ہمارے اپنے تنظیمی بھائیوں نے، فیصل آباد کے ساتھیوں نے بھی جو اس میں بھاگ دوڑ کی ہے، اور جتنے اس کو واقعی اپنا کام سمجھ کے کیا، ذاتی کام سمجھ کے، لیکن اللہ کے لیے، تو یہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح مرکزی نہیں بلکہ انجمن خدام القرآن فیصل آباد، اسی کی اکیڈمی میں یہ پروگرام ہوا ہے، اس کے ذمہ داران بھی ہم سب کے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں، اور سب سے بڑھ کر شکر اللہ کا کہ اسی کی تائید و توفیق سے یہ پروگرام ممکن ہوا۔ بس آخر میں دعا کر لیجیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك محمد وبارك وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، پروردگار تو ہمیں یہاں تک تو نے پہنچا دیا، اب توفیق دے کہ ہم دل و جان سے تیرے اس دین کی خدمت میں لگ جائیں، اور جو تیرا تقاضا ہے کہ سب کچھ لگا دو، جان اور مال کھپا دو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پروردگار اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، پروردگار شہادت کی موت نصیب فرما، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين،
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. ہمارے بہت سے ساتھی اور عزیز بیمار ہیں، ان کی شفایابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. کراچی کے ہمارے ایک ساتھی جو وہاں نقیب بھی ہیں، وسیم صاحب، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. میری سگی چچی ہمارے ساتھی عبداللہ محمود کی والدہ، ان کا معاملہ بھی ہے، کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ہمارے ساتھی فضل حکیم صاحب کے والد صاحب اور میجر فتح محمد صاحب، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشفهم وارحمهم. اللهم اشفهم وارحمهم. اللهم اشفهم وارحمهم. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.